تیسرا قاعدہ ہمارے پاس جو آج کا ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے صاد۔ اب صاد کیا ہے؟ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، یعنی انہیں لکھا تو صاد سے جاتا ہے، ان کے درمیان میں لکھنے میں تو صاد آتا ہے، اور صاد کے اوپر، ٹھیک ہے، صاد پر باریک چھوٹا سا سین بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو سین ہے، لفظ سین۔ اسے پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، یعنی لکھنے میں تو یہ صاد ہے، یہاں پہ بھی صاد ہے، یہاں پہ بھی صاد ہے، اور اس ورڈ میں بھی صاد ہے۔ یہ 4 الفاظ صاد سے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں بعض مقامات پر ہم صاد پڑھیں گے، بعض مقامات پر ہم سین پڑھیں گے۔ اب وہ تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلے یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، یب سو تو، یب سو تو۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، جو پہلے 2 ہیں یب سو تو اور بس قوتن، یہ 2 الفاظ جو ہیں 1 اور 2، اس میں صرف ہم 2 الفاظ میں صرف سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یب سو تو بس قوتن، یہ دونوں الفاظ ایسے غلط ہیں، یعنی ہم اگر سین کی جگہ صاد کو پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ رانگ ہے۔ تو اس میں ہم ان پہلے 2 الفاظ میں ہم سین کو پڑھیں گے، اور توڑ کرتے ہوئے بھی یب سو تو، ٹھیک ہے، سین پیسو، صاد پیسو نہیں کریں گے، ایسے ہی با صاد زبر بس، یہاں پر درمیان میں با کے اوپر جو ہے یہاں پہ زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی، بس نہیں ہے یہ، بلکہ یہ لفظ ہے بس، بس با سین زبر بس پڑھیں گے ہم اس کو، با صاد زبر بس نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با سین زبر بس، تو زبر تو بس، تو تا 2 زبر تن، بس تو تن، بس تو تن، ایسے ہی یعنی پہلے 2 میں ہم سین پڑھیں گے، آگے والے جو ہے تیسرا حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، یہاں پہ پیش نہیں آتی بلکہ یہاں پہ جزم ہے، میم لام پیش مل، ام ہمل، میم پیش مو، ام ہمل مو، سین یا زبر سی، تو زرتی، مسی طی، را با پیش رو، مسی طیرو، نون زبرنا، مسی طیرونا۔ تو پہلے یب سوتو اور بس طوطن، ان 2 میں ہم صرف سین پڑھیں گے۔ ام ہم المسیطرون، اس میں سین پڑھنا بھی جائز ہے اور صاد کو پڑھنا بھی جائز ہے، ام ہم المسیطرون، ام ہم المسعی، صاد کے ساتھ مسیطرون، تو دونوں پڑھنے اس میں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ آخری ورڈ ہے ہمارے پاس بمسیطر، یہ غلط ہے، بمسعی، صی صاد یا زبر صی، اب یہاں پر توڑ کرتے ہوئے ہم سین کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جن الفاظ میں سین پڑھنا ہے اس میں ہم توڑ کرتے ہوئے سین سے توڑ کریں گے، اس میں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہیں، تو توڑ کرتے ہوئے صاد یا زبر صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور سین یا زبر صحیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ چوتھا ورڈ جو ہے اس میں صرف صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، اور توڑ کرتے ہوئے بھی صاد یا زبر صی، طا زیر طی، بمصیطر، را 2 زیر رین، بمصیطرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جن میں صاد سے لکھا جاتے ہیں یہ، اور اوپر چھوٹا سا سین لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے کی تفصیل یہ ہے 1 اور 2 میں سین، تیسرے میں سین اور صاد دونوں چوائس ہے، اور چوتھے میں فقط صاد پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے آخری جو ہے تسہیل۔ تسہیل سہل سے آپ کہہ سکتے ہیں آسان، نرمی۔ تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی تسہیل میں 2 حمزہ ہوتے ہیں، دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فقط 1 کلمہ میں تسہیل قرآن مجید میں واجب ہے، قرآن پاک میں فقط ایک ہی لفظ ایسا ہے جس میں تسہیل کیا ہے؟ واجب ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے پہلے نمبر کے اوپر، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر اع، اع، جیم زبر جا، اع جا، میم یا زر می، یا 2 پیش یون، اع، اع جمی، تو یہاں پر یہ دوسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ یہ بھی حمزہ ہی ہے،
تو لہذا دوسرے میں جو ہے تسہیل واجب ہے، یہاں اس کو نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے اعجمیٌ اعجمیٌ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک ہی ورڈ ہے اعجمیٌ، آگے توڑ کریں گے تو یا واو دو پیش یوں، اعجمیٌ واو زبر واہ، اعجمیٌ و عربیٌ کا توڑ آسان ہے، اعجمیٌ و عربیٌ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا حمزہ ہے، حمزہ عین زبر یہ دوسرا حمزہ ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ آخری قاعدہ ہمارا یہ ہے امالہ۔ اب امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را، یہ جو را ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ری، یعنی را کھڑی زیر ری نہیں، یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے، را امالہ والی رے، ٹھیک ہے، را امالہ والی رے، یعنی اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ قرآن پاک میں صرف 12واں پارہ سورہ ہود میں یہ لفظ آتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ والا جو ہے ایک ہی لفظ ہے جس کو تسہیل جس میں واجب ہے، اور یہ 24ویں پارے کے آخری رکوع میں آتا ہے، یعنی آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں، 3 سے 4 آیتیں، اس سے اوپر جو رکوع ہے پورا رکوع، اس رکوع کے اندر یہ آخری آیات میں آتا ہے اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، تو یہ وہاں پر آتا ہے لفظ۔ تو آپ نے ان سارے قواعد کو دیکھنا ہے اور قواعد کو یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے اظہار مطلق صرف 4 کلمات میں، قرآن مجید میں فقط 4 کلمات میں۔ اسی طرح سکتہ کے بھی یہ احناف کے نزدیک ٹوٹل یہ 4 ہی کلمات ہیں پورے قرآن پاک میں جن میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کیا ہے؟ آواز ہم جو ہے وہ روک دیں گے، سانس جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے، سانس ہم نے توڑنا نہیں، نہ جوڑنا بھی نہیں، لینا بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا، جس حالت میں سانس ہے اسی حالت میں رہے گا۔ جیسے وقیل من راق، اس میں آپ نے نہ سانس کھینچنا ہے، نہ سانس چھوڑنا ہے، نہ یہ بات کرنی ہے، نہ سانس توڑ کے کسی کے ساتھ کوئی کلام کرنا ہے، تو یہ سمپل سی بات ہے۔ اسی طرح سات جو ہے 4 کلمات ہیں، کل 4 کلمات ہی ہیں جن کے اندر سین یا سات کو پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیلات یہاں پر ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اسی طرح تسہیل ایک کلمے میں واجب ہے، اور امالہ فقط قرآن مجید میں ایک مقامات پر ہے۔ یہ تھی اس کی کچھ تفصیلات۔ تو ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ جو پلے لسٹ ہے اس کا ہمارا اس کورس کا آخری سبق رہ گیا ہے، سبق نمبر 20۔ اس کے بعد ہماری کچھ پریکٹس کی 1-2 کلاسیں ہوں گی جن میں ہم توڑ کرنا سیکھیں گے آیات کا، اور جتنے قواعد ہم نے پڑھے ہیں ہم سب قواعد کو وہاں پر دیکھیں گے کہ آیت کے اندر یہ کیسے آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔